بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آیت شریفہ کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے گزشتہ دو ہفتوں کی بات سنیے گا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرتے دم تک ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر ایمان پر ثابت قدم رہنے کا طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ کہ اسلام کے احکام پر مضبوطی سے قائم رہو۔ جب اسلام کے احکام پر مضبوطی سے قائم رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک مومن رہیں گے، مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اسی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ کے احکام پر، دین کے احکام پر عمل کرنے میں کمی اور کوتاہی ہوگی تو پھر بات خطرے میں پڑ جائے گی۔ چلیے، اس بات کو پہلے میں نے کئی بار بتایا ہے، آج نہیں بتاتا، بس اب آگے ہی چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین میں اختلاف نہ کرو، سب مل کر دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو۔ اس کا مطلب آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد یہ حکم دیتے ہیں، ترجمہ کیجئے پھر اگلی بات ہو۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلاوے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ دوستو، یہاں خیر سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، خیر کا لفظ عام ہے، عام۔ تو ایمان کی طرف بلانا بھی خیر کی طرف بلانا ہے، اور دینی احکام کی طرف بلانا بھی خیر کی طرف بلانا ہے۔ یہ سب خیر ہے، اور خیر کی طرف بلانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر خاص طور سے حکم فرمایا کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ پہلے تو یہ سمجھیے معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں۔ معروف اور منکر کا لفظ اکثر و بیشتر قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، اور اردو کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ بلکہ اردو زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بولا جاتا ہے۔ معروف کا مطلب ہے جانی پہچانی چیز۔ تو جانی پہچانی چیز مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہے؟ تو اسلام کے احکام جن پر اکثر و بیشتر مسلمان عمل کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں
جانے پہچانے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سب کی رغبت اور سب کا میلان ہوتا ہے، سب کو اس سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اس لیے نیک اعمال کو معروف کہتے ہیں، جانی پہچانی چیز کہتے ہیں۔ اسی لیے اکثر و بیشتر معروف کا ترجمہ بھلائی سے کر دیا جاتا ہے کہ بھلائی کا حکم تھا۔ یہ منکر کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی چیز، انوکھی چیز۔ اجنبی چیز، انوکھی چیز جو دیکھنے میں نہ آتی ہو، جس کو دیکھ کر لوگ اوپرا سمجھیں، اوپری بات سمجھیں۔ یہ اس کی مثال سمجھو آپ، ایک سبھی آدمی گلی میں بازار میں کرتا پاجامہ پہن کر نکلتے ہیں یا پینٹ شرٹ پہن کر نکلتے ہیں، جانی پہچانی بات ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص بازار میں گلی میں بالکل ننگا نکل آوے تو یہ ایک انوکھی چیز ہوگی، انوکھی چیز، اجنبی چیز، اور سب اس کو برا سمجھیں گے، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کریں گے، دیکھا اس کو، دیکھا اس کو، بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا، دیکھو اس نے کیا کیا، دیکھو اس نے کیا کیا۔ مسلم معاشرے میں اللہ کی نافرمانی، جس کو معصیت اور گناہ کہتے ہیں، وہ ایسی انوکھی ہوتی ہے، اس کا وجود بہت کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اجنبی اور انوکھی ہوتی ہے، اوپری چیز ہوتی ہے۔ اور بھلائی عام ہوتی ہے، عام، اس لیے بھلائی کو کہتے ہیں معروف اور گناہ اور معصیت کو کہتے ہیں منکر۔ حاصل آپ کے سامنے آ گیا، ایمان کی طرف بلاؤ اور نیک اعمال کی طرف بلاؤ اور معصیت اور گناہ سے روکو، یہ اس کا حاصل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکام میں سے ایک حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، جیسا کہ یہاں آپ نے پڑھا۔ اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں آیا، یہاں پہلی بار ذکر آیا۔ اس کے بعد آپ 2 رکوع کے بعد ہی، بلکہ 1 رکوع کے بعد نہیں، ہاں آدھے رکوع کے بعد پھر ایک آیت شریفہ پڑھیں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ آگے بھی بہت سے موقعوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بھی کثرت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں ہیں، بڑی بڑی اور سخت عذاب کی دھمکیاں ہیں۔ بس اس کو میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے احکام ہیں، جیسے کہ نماز، جیسا کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کھانا، پاک دامن رہنا، ہمیشہ انصاف کرنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ انہی بڑے بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جس طریقے سے نماز چھوڑنے والا گناہ گار ہے، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے۔ لیکن جس طریقے سے نماز کے واسطے کچھ شرطیں ہیں اور ان شرطوں کے مطابق نماز فرض ہوتی ہے اور ان شرائط کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے، ایسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جب وہ پائے جاتے ہیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہوتا ہے،
اور جب وہ نہیں پائے جاتے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں ہوتا۔ دیکھو اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ۔ جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ پھر فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ زبان سے روک دے۔ پھر فرمایا اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھے تو اس کام کو بلکہ اس کام کے کرنے والے کو برا سمجھے۔ تو دیکھو ہاتھ سے روکنے کے واسطے ایک شرط ہے، یعنی طاقت۔ اگر یہ پائی گئی تو یہ واجب ہوگا، اگر نہیں پائی جاوے گی یہ شرط تو یہ واجب نہیں ہوگا۔ اور زبان سے روکنے کی بھی ایک شرط ہے، اگرچہ زبان سے روکنے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ اسی کے ساتھ مار پیٹ ہونے لگے وغیرہ، تو اس کے لیے بھی ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، مثلا طاقت۔ اور بھی شرائط ہیں، اگر میں ان کا ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر جس طریقے سے اعمال کے درجے ہیں آپ خوب جانتے ہیں، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، تو ایسے ہی کہیں امر بالمعروف فرض ہے، کہیں سنت ہے، کہیں مستحب ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے کو پہلے پورا علم حاصل کرنا چاہیے، پورا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی کام کے واسطے دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ فریضہ کس طرح انجام دیا۔ شروع میں غالباً 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے جو دوست احباب جاننے پہچاننے والے ملتے تھے صرف انہی کو کہتے تھے، علل اعلان کوئی بات نہیں فرماتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ علل اعلان کہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور وہاں پر ایک اعلان فرمایا۔ پوری بات ذکر کروں گا تو وہی وقت لمبا ہونے والی بات ہے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ کا پیغام سنایا، جمع کیا اور پیغام سنایا۔ پھر آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اپنے قریبی لوگوں کو، خاندان والے لوگوں کو خاص طور سے ڈراؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، سب جمع ہو گئے، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنائی۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوا۔ عام طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ حرم شریف میں بڑا مجمع ہر وقت رہتا تھا، کثرت سے لوگ وہاں اٹھتے بیٹھتے اور آتے جاتے تھے، تو آپ وہاں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ عام طریقہ آپ کی تبلیغ کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے حج کے زمانے میں جو باہر سے لوگ آتے تھے، آپ مینا میں، عرفات میں ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کر کے بھی
اللہ کی بات ان سے پہنچاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی تبلیغ کا یہی طریقہ رہا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ میں اکثر و بیشتر وفود آئے آپ کے پاس دوسرے قبیلوں کے، اور آپ نے ان کو دین کی بات سکھائی۔ وہ لوگ کچھ دنوں آپ کے پاس ٹھہرے اور قرآن پاک سیکھ کر اور دوسری چیزیں سیکھ کر اپنے قبیلوں میں واپس ہوئے، اور انہوں نے جا کر پھر وہ چیزیں اپنے قبیلے والوں کو سکھائی۔ یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اطمینان ہوا اور حالات مناسب سمجھے تو بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہوا۔ یہ ہوا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ہم کو یہ طریقے ملتے ہیں۔ اب سنیے اگلی بات۔ جب ایک عمل کے، ایک کام کے بہت سے طریقے ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ جائز طریقے پر جو بھی طریقہ مناسب سمجھا جاوے اس کے طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ نماز میں قرآن پاک بلند سے آواز سے پڑھتے تھے، جمعے کے دن خطبہ دیتے تھے، اور جب کوئی بات آپ دیکھتے تھے تو منبر پر کھڑے ہو جاتے اور اس کے متعلق دین کا حکم اور دین کی بات ان کو بتاتے۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ بہت ساری باتیں اس درمیان آ گئی جو جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ اب آپ سمجھیے گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں ضروری ہے۔ دوستو، میں اس بات کو سمجھانے کے واسطے لمبی چوڑی تقریر نہ کر کے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ اس قصے سے آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں کسی نے خواب دیکھا کہ ایک بارش ہوگی جس کا پانی پی کر لوگ پاگل ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے، اور وہ کیا کہیے گا، وہ لوگ کچھ سفلی علم کہیے، کچھ نہ کچھ جانتے تھے وہ، ان کی بات بادشاہ نے سچ مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو، اگر رعایا پاگل ہو جاوے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بادشاہ اور وزیر اور حکومت کا کام کرنے والے یہ پاگل ہو گئے تو پھر کام کیسے چلے گا حکومت کا؟ لہذا کچھ پانی کا انتظام کیا جاوے جس میں آسمان سے بارش ہونے والی اس بارش کا پانی نہ شامل ہو جس کے پینے سے لوگ پاگل ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے۔ ایسا انتظام کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ بارش ہوئی، عوام نے تو اس بارش کا پانی پیا، ان کی تو عقلیں خراب ہو گئی، وہ تو پاگل ہو گئے، اور جن وزراء نے، بادشاہ نے اور کچھ حکومت کے ارکان نے وہ پانی نہیں پیا، ان کی عقلیں صحیح رہی۔ لیکن صورتحال یہ ہو گئی کہ عقل مندوں کی بات بے عقلوں کی سمجھ میں کیسے آوے؟ اس واسطے حکومت کا جو فرمان جاری ہوتا، وزیر جو حکم دیتا، پبلک اسے مانتی نا، لہذا ملک کے اندر افراتفری پھیل گئی، ہر طرف افراتفری پھیل گئی، ملک کا نظام بگڑ گیا۔ بادشاہ نے دربار کے وزیروں کو، عقل مند لوگوں کو جمع کر کے پھر اس کے بارے میں مشورہ کیا، تو وہاں کے ایک عقل مند آدمی نے، تجربے کار آدمی نے جواب دیا کہ حضور، جو پانی پبلک پیتی ہے وہی آپ بھی پیو، تاکہ آپ کی عقل بھی انہی جیسی ہو جاوے، جیسی آپ کی عقل بھی ایسی ہو جاوے جیسی ان کی، پھر آپ کا دیا ہوا حکم ان کی سمجھ میں آوے، اور جب ان کی سمجھ میں آئے گا تو وہ مانیں گے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔
وہ بھی بے وقوفوں والے اور پاگلوں والی حرکت کرنے لگے، بادشاہ بھی اور وزیر بھی۔ تو پاگلوں کو وہ حرکتیں پسند آئی، وہ باتیں پسند آئی، پھر ملک کا نظام درست ہو گیا۔ میرے دوستو، اگر ہمارے عوام اور ہماری اکثریت دین سے دور ہوگی تو دین کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دین کی بات بتانے والوں کو پاگل بتاویں گے، بے وقوف بتاویں گے۔ تو دین پر خود بھی چلنے کے لیے، دوسروں کو بھی چلانے کے لیے اور دین کو عام کرنے کے واسطے دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، علم دین عام کیا جاوے، اور نمبر دو، ان میں سے جو کرنے کے کام ہیں ان کے کرنے کی ترغیب دے کر، نگرانی کر کے ان کا عادی اور پابند بنایا جاوے، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں ان سے روکا جاوے۔ تب ہم خود بھی دین پر چل سکتے ہیں اور دین باقی رہ سکتا ہے اور دین پھیل سکتا ہے، ورنہ دین کے مخالف ہمارے ہی میں سے کھڑے اور تیار ہو جاوے، جس کا تجربہ آج کل ہمیں بھی خود ہے۔ اس دور میں ہمیں خود تجربہ ہے۔ چنانچہ ہم اس بات کو ہمیشہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ایک گروہ اللہ کے نیک بندے اور سچے بندے اور صحیح بندوں کی مخالفت کرنے والا موجود رہتا ہے۔ وہ وہی بددین طبقہ ہے اکثر و بیشتر، جس نے نہ دین کو صحیح سمجھا نہ دین پر عمل کیا۔ کیا وقت ہوا جی مول صاحب؟ 15 منٹ ہے۔ یہ اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا اور جو الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے، ان جیسے نہ ہو جاؤ، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں اور صاف صاف دلیلیں آ چکی تھی۔ اور دیکھو اختلاف کون سا مضر ہے، کون سا نقصان دہ ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ کن کے واسطے؟ جو دین میں اختلاف کریں حق جاننے کے باوجود۔ اور یہ بڑا عذاب کس دن ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے تو روشن اور سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، کالے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے تو ان سے یہ کہا جاوے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا؟ کیوں کیا نہیں ایسا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ اللہ کے احکام ہیں جن کو ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور ہر کام اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، ہر بات اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔